मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ने एक सच ये कहा है जो बड़ा कड़वा है कि भाई अभी तो इन नेमतों का कोई मुआवजा नहीं ले रहा, मुआवजा क़यामत के दिन भी नहीं लूँगा, लेकिन तुम पे शुक्र करना लाजिम है। शुक्र ये है कि हलाल चीज़ें हज़ारों हैं देखने के लिए, उनको देखो। कुछ हराम चीज़ें हैं उनको मेरी खातिर छोड़ दो। अक्लमंद आदमी छोड़ देता है, बेवकूफ़ अय्याशी में लग जाता है। अल्लाह ने कहा हज़ारों चीज़ें हैं सुनने के लिए, सुनो। लोगों की गीबतें, मौसीकी, गाने बजाने मत सुनो। अक्लमंद कहता है हज़ारों चीज़ें सुनने की हैं, सुनते हैं, दो चार छोड़ देते हैं। बेवकूफ़ कहता है नहीं, वो दो चार चीज़ों को मैं शौक़ से सुनूंगा, बाकी सुनूं या ना सुनूं। अल्लाह ने ज़बान और मैदे की लज्जत दी। अल्लाह ने कहा लाखों चीज़ें हलाल खाने की, खा तू उनको। बकरे ज़बा करके खा, बिरयानी खा, आइसक्रीम खा, दूध पी, है कि नहीं है? पीने की चीज़ें भी सैकड़ों, जूस पी, अनार का जूस, नींबू का जूस, मौसम्बी का जूस, अमरूद का जूस। अब तो क्या क्या चीज़ों के जूस निकाल लिए लोगों ने जो हमने कभी सुने ही नहीं थे कभी बचपन में। हर चीज़ का जूस निकल रहा है। पियो, ज़बान की लज्जत है इसमें। शराब बोलो ना, नहीं पीना, इसके करीब भी मत जाना, इससे खुदा नाराज़ होता है। अक्लमंद कहता है इतनी पीने की चीज़ें खुदा ने हलाल की हैं, वो कम हैं, तो मैं क्यों जाऊं भाई शराब की तरफ। अहमक और बेवकूफ़ और परले दर्जे का बेवकूफ़ तरीन इंसान जो जहन्नम की आग के लिए तैयार है मगर एक शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो पिएगा शराब। वो बेवकूफ़ आदमी शराब पीता है। तभी तो कुरान कहता है ये लोग सफ़ीहा नफ्सहू, ये बेवकूफ़ हैं, अपनी जान के बारे में बेवकूफ़ हैं, अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ने खाने पीने की सैकड़ों चीज़ें हलाल कर दी। देखो जानवरों को जो अल्लाह ने खुराक दी है ना, महदूद है। जानवरों की खुराक क्या है? महदूद। शेर सिर्फ गोश्त खाता है, वो भी एक ही किस्म का गोश्त, कच्चा बस, और कोई किस्म है गोश्त की? बकरी सिर्फ सब्जी खाती है, स्टाइल एक ही जैसे, सब्जी और घास खाएगी। इंसान सब्जी भी खाता है और गोश्त भी। फिर गोश्त के तरीके देखो, चपली कबाब बना के खाएगा, उसका अलग टेस्ट। क्या ख्याल है? बिहारी कबाब का अलग टेस्ट, शामी कबाब का अलग टेस्ट, कोफ्तों का अलग टेस्ट, बारबेक्यू का अलग टेस्ट, चिकन टिक्का। आप कभी होटल में जाओ ना, क्या गर्दान पड़ना शुरू करता है, पता नहीं कहाँ से रट्टा लगा के आता है। वो पूरी गर्दान शुरू कर देगा, ये है चपली कबाब है, फलाना कबाब है, गोला कबाब है, इंडर कबाब है, फलाना का, ऐसी गर्दान पड़ना शुरू करेगा। आदमी कहेगा भाई स्पीड आहिस्ता कर तो बताऊं क्या क्या। इतनी चीज़ें हर गोश्त। फिर गोश्त में बड़ा गोश्त का अलग जायका, छोटे गोश्त का अलग जायका। फिर छोटे गोश्त में भी है बकरे का अलग, दुम्बे का अलग। फिर दुम्बे में दो किस्में हैं, चक्की वाला दुम्बा, बगैर चक्की वाला दुम्बा। फिर छोटे गोश्त में वाइट मीट आता है, उसमें मुर्गे का अलग, तीतर अलग, बटेर अलग। कौवा ना खाना बस, तीतर, बटेर, एक एक चीज का। फिर मछली, वो समंदरी, फिर मछली में दर्जनों किस्में, ये डांगरा मच्छी, ये आंगड़ा मच्छी, ये बांगड़ा मच्छी, पता नहीं कौन कौन सी किस्में। कभी जाओ ना, हमें तो याद ही नहीं होती। ये धोतर है, ये राहू है, ये पापलेट है, ये काला पापलेट है, ये सफेद पापलेट है, ये कुंद है, ये वाइट कुंद है, ये हर मछली की दर्जनों किस्में, हर एक का जायका दूसरे से मुख्तलिफ। कुलू मिनत तय्यिबात, अल्लाह फरमाते सब तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, जिसका दिल चाहे खाओ, कोई पाबंदी नहीं है। कभी किसी मुफ्ती से सुना ये वाली मछली तो हलाल है, ये वाली मछली क्या है? हराम है। दुम्बा तो खा सकते हो लेकिन भेड़ नहीं खा सकते, बकरा नहीं खा सकते। खाओ यार, तुम्हारे लिए पैदा किया। पर हाँ, अल्लाह ने कुछ जानवरों को क्या कर दिया? हराम। नशे की चीजों को हराम कर दिया। गुटखा मत खाओ। आप सारी हलाल चीजें छोड़ के क्या खा रहे हो? बोलो, गुटखे खा रहे हो। और आप ये समझते हो गुटखा खाने से मैं फ्रेश हो जाता हूं। ये खूब अच्छी तरह समझ लो, गुटखा खाने से आप फ्रेश नहीं होते, क्योंकि जो गुटखा नहीं खाता वो खाए बगैर फ्रेश रहता है। जो खाता है तो खाने के बाद अपने आप को इसकी आदत डालता है। कभी कोई हीरोइन ची फ्रेश देखा आपने?
بتاؤ نا, اب کوئی ہیروئن چی کہ میں ہیروئن پی کے فریش ہو جاتا ہوں, میں ایک دم فٹ فاٹ ہو جاتا ہوں, آپ اس سے کہے تو ہیروئن پی کے ہوتا ہے, ہم پیے بغیر فٹ فاٹ ہوتے ہیں, کیا خیال ہے؟ اس نے تو اپنی عادت خراب کر لی ہے نا, اس کو تو علاج کرانا پڑے گا. تو ہر نشے میں یہی ہے, جو کہتا ہے نا میں شراب پی کے سکون ملتا ہے, او بھائی جو شراب نہیں پیتا اسے پیے بغیر سکون ملتا ہے. جو کہتے ہیں مجھے موسیقی سن کے سکون ملتا ہے, یہ نشہ ہے. تو جو موسیقی نہیں سنتا اسے سنے بغیر سکون ملتا ہے. تو جتنے نشے کی قسمیں ہیں یہ انسان کا سکون برباد کرتی ہیں. دیکھو ڈپریشن کے جتنے مریض آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے شراب پینے والے, گٹکے کھانے والے, چرس پینے والے, ہیروئن پینے والے آپ کو نظر آئیں گے. علماء صلحاء جو ہیروئن سے, شراب سے, چرس سے, شیشے سے, جانگا مانگا پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے, مین پوری, جو ان چیزوں سے بچتے ہیں ان علماء کے چہروں پہ آپ کو رونق نظر آئے گی, ان علماء کو کی طبیعتوں میں آپ کو سکون نظر آئے گا. آپ نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کے بیمار کر دیا. اللہ نے حلال پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ آپ کی صحت خراب کریں گی. قرآن کہہ رہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو, یہ تو خودکشی ہے, اس پہ خدا خوش نہیں ہوتا, خدا ناراض ہوتا ہے اس پہ. آج سے عزم کرو کبھی کوئی نوجوان شراب کے قریب بولو نہیں جائے. آج چھوڑ دی تو قرآن کیا کہتا ہے, کل ملے گی تمہیں, جنت میں ملے گی. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہے نا, بڑی اللہ والی بزرگ خاتون گزری ہیں. وہ کہتی تھیں کہ جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے اللہ کی عادت ہے پھر اسے ٹائم پہ نہیں ملتی. دیکھو شادی بیاہ میں کہیں کھانا لگا ہوا تھا, آپ جا کے دیکھ کر ڈھکن ہٹا کے نا وہاں سے بوٹی نکال رہے ہو, تو میزبان کیا کہے گا, بھائی 9 بجے کھانے کا ٹائم ہے, سب کو ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, جتنی بوٹیاں چاہے کھا لینا. لیکن آپ سے 9 بجے کا برداشت ہی نہیں ہو رہا, بج رہے 8:30, آدھا گھنٹہ آپ نے انتظار کرنا ہے, جا کے پھر ڈھکن میں جا کے ہاتھ مار رہے ہو, تو میزبان کیا کرے گا, چل نکل. اب جب 9 بجے دسترخوان سجے گا, سب بوٹیاں پھوڑ رہے ہوں گے, آپ تمبو کے باہر کھڑے ہوئے منظر دیکھ رہے ہو, تو لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی ایک بوٹی کے چکر میں پوری پلیٹ سے محروم رہ گیا. یہ مطلب ہے اللہ کا قانون ہے, جو کسی چیز کو وقت سے پہلے طلب کرتا ہے اللہ اسے پھر اس وقت پہ وہ چیز, جو اپنی جوانی کو عورتوں میں, زنا میں اور ہاتھ سے خواہش پوری کرنے میں اور بدکاریوں میں برباد کرتا ہے, بتاؤ کیا نکاح کے وقت اس کو لذت محسوس ہوتی ہے؟ وہ حلال لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. حلال اسی کے لیے ہے جو حرام سے بچتا ہے. جو ہیروئن چرس میں اپنے آپ کو لگا دے, شہد اور کھجور اور انجیر کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. جو ظلم کر کے پیسہ کمانا شروع کر دے, رشوت لے کے بندوق کی نوک پہ لوگوں سے مال چھیننا شروع کر دے, حلال میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے اس لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. جاؤ رکشے والوں سے پوچھو, ٹیکسی والوں سے پوچھو, مزدوروں سے پوچھو کہ یار سارا دن کدال چلا کے تھوڑے سے پیسے لے کے گھر میں کیوں جاتے ہو, تم بھی بندوق اٹھا کے لوگوں سے مال لوٹنا شروع کر دو نا. وہ کیا کہیں گے, یار یہ سارا دن جو کدال چلا کے پسینہ بہا کے جو 2 روٹی کھاتے ہیں, اس 2 روٹی میں اللہ نے وہ سکون رکھا ہے جو کروڑوں روپے کرپشن میں اللہ نے وہ سکون نہیں رکھا. ورنہ وہ تو آپ مزدور تو آپ سے زیادہ طاقتور ہے, مزدور کے ہاتھ میں تو زیادہ پاور ہے, وہ پھر بھی ڈکیتی نہیں کرتا, وہ پھر بھی بندوقوں کے زور سے لوگوں سے پیسے نہیں چھینتا, اس کو پتا ہے کہ اس میں لذت نہیں ہے. تو جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا, اللہ کہتے ہیں شراب طہور جو جنت کی شراب ہے میں اس کو محروم کر دوں گا. جنت میں 4 نہریں ہیں, 4 نہریں. یہ اللہ کا بیان ہے, یہ اللہ کا سچ ہے جو بڑا میٹھا ہے, لیکن اس لحاظ سے کڑوا ہے کہ یہ نہر ہر ایک کو نہیں ملے گی. دیکھو اللہ کے وعدے سچے ہیں, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اللہ وعدہ بھی کرتا ہے, بار بار اپنے وعدے یاد بھی دلاتا ہے کہ اے لوگوں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا, برائی سے بچو گے جو جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں, اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے, اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. تو 2 چیزیں تمہیں اللہ اس وعدے سے غافل کر دیں گی. 2 چیزیں اس وعدے سے تمہیں کیا کریں گی, غافل. فلا تغرنکم الحیات الدنیا,
ایک یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک تمہیں جنت سے غافل کرے گی. تم جنت پہ بات سنو گے, جنت میں حوریں ہیں, جنت میں شہد کی نہریں ہیں, جنت میں دودھ کی نہریں ہیں, جنت میں گھنے باغات ہیں, جنت میں صاف پانی کی نہریں ہیں. تو گھنے باغات ہیں جنت کے اندر, قطوفہا دانیہ, جن کے پھل زمین سے لٹکے ہوئے ہوں گے. اتنے خوب باغات میں جا کے پھل کھانے کا مزہ الگ ہے. میں کچھ دن پہلے امرود کے باغ میں گیا. میں امرود کبھی ریڑھی سے خرید کے نا آدھا بمشکل کھاتا ہوں. میں جب امرود کے باغ میں گیا, ہمارے دوست تھے, ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے امرود کھا گیا ہوں گا میں نے کہا یار ہر امرود میں مزہ آ رہا ہے. آپ ویسے سیب نہیں کھا سکتے, باغات میں جاؤ کھاتے چلے جاؤ گے آپ, کیونکہ درخت سے توڑ کے کھانے میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے وہ ریڑھی سے خرید کے کھانے میں نہیں ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. جنت میں امرود کی, انار کی, انگور کی ریڑیاں نہیں ہوں گی. جنت میں انگور کی بیلیں ہوں گی, کھجور کے درخت ہوں گے, سیب کے باغات ہوں گے, اور بہترین طرح طرح کے پھل, ایسے پھل کہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے نیک لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ اگر یہ چھپاتا نہیں تو سارے نیک بن جاتے. کوئی شراب نہیں پیتا, کوئی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اللہ نے آزمائش کرنے کے لیے ان جنت کی نعمتوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. عقل مند اللہ کی باتوں پہ یقین کر کے حرام خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. بے وقوف کہتا ہے اللہ کے وعدے ایسے ہی ہیں جیسے لیاری کے سیاسی لیڈروں کے وعدے تھے. ووٹ لیتے ہوئے بات کچھ اور جب حکمران بن گئے تو بات بولو کچھ. پھر کہہ رہے ہیں پرانس بنائے گا ہم تمہارے لیاری, پرانس بنائے گا. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا.